اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کے دیوانوں، اسلام کے اندر کچھ عبادتوں کو فرض کیا گیا ہے، کچھ کو واجب، کچھ کو سنت موقدہ اور کچھ کو سنت غیر موقدہ، اور کچھ کو جو ہے مستحب کا مقام حاصل ہے۔ یعنی کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو فرض کا مقام رکھتی ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو واجب کا مقام رکھتی ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو سنت موقدہ کا مقام رکھتی ہیں، اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جو سنت غیر موقدہ ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو سنت غیر موقدہ ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مستحب کا مقام رکھتی ہیں۔ مگر تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت، تمام عبادتوں میں، چاہے وہ فرض عبادت ہو، چاہے واجب عبادت ہو، چاہے سنت عبادت ہو، چاہے مستحب عبادت ہو، تمام عبادتوں میں جو سب سے افضل عبادت ہے، جس کو افضل العبادات کہا جاتا ہے، وہ عبادت نماز، وہ عبادت نماز ہے۔ اور نماز کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث کے اندر جو ہے کثرت سے بیان ہوئی، یعنی قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نماز کی فضیلت بیان کی ہے، اور احادیث کے اندر بھی میرے آقا کا فرمان جو ہے جگہ جگہ پر نماز کے تعلق سے ملتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثار ساتھیوں، اے میرے غلاموں، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو؟ میرے آقا نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے سوال کیا، پوچھا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے جانثار ساتھیوں، بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں جو ہے ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے، کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس نہر میں جو ہے وہ شخص ہر روز دن بھر میں جو ہے 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گی؟ جب میرے آقا نے صحابہ اکرام سے یہ پوچھا کہ بتاؤ کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گی، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اس کے بدن پر میل نہیں رہ جائے گی۔
اب میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا یہی مثال جو ہے پانچوں نمازوں کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب جو ہے خطاؤں کو محو فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، پانچوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کی برکت سے اس کی تمام خطاؤں کو، اس کے تمام گناہوں کو جو ہے مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو شخص جو ہے پانچوں نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے جو ہے اس کے تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص نماز کا پابند بن جاتا ہے، جو شخص نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے، اس کی نماز جو ہے اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے جو ہے دور کر دیتی ہے۔ اس کی نماز اس کو بے حیائی سے بھی دور کرتی ہے اور بری باتوں سے بھی دور کر دیتی ہے۔ اور یہ کسی دنیا دار کا نہیں فرمان ہے، بلکہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، وہ جو ہے بے حیائی سے بھی دور ہو جائے گا اور برائی سے بھی دور ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ میرے مولا کا فرمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں جو ہے یہ سوال آئے گا کہ بہت دنوں سے میں نماز جو ہے پڑھ رہا ہوں، نماز ادا کر رہا ہوں، مگر میرے اندر جو ہے کچھ انقلاب نہیں آیا، میرے اندر کچھ بدلاؤ نہیں آیا۔ جس طریقے سے میں پہلے گناہ والے کام کرتا تھا، اسی طریقے سے نماز جب سے میں ادا کرنے لگا تب بھی جو ہے گناہ والے کام میں ملوث رہتا ہوں، لگا رہتا ہوں۔ آخر میرے اندر انقلاب کیوں نہیں آیا؟ آخر میرے اندر بدلاؤ کیوں نہیں آیا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس میں جو ہے نماز کی غلطی نہیں ہے، اس میں نماز کی غلطی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر انقلاب نہیں آتا ہے، بدلاؤ نہیں آتا ہے، ہم گناہوں سے دور نہیں ہوتے ہیں، بے حیائی سے دور نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں نماز کی غلطی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ادا کرنے میں جو ہے کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے، بلکہ ہمارے نماز ادا کرنے میں جو ہے کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے۔ ہم کو اپنی نماز درست کرنی ہوگی، ہم کو اپنی نماز درست کرنی ہوگی، نہ کہ نماز کو چھوڑنا ہوگا۔ نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ نماز کو درست کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نماز کو ادا کریں کہ ہماری نماز جو ہے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر مکمل ہو جائے، جس طریقے سے میرے آقا نے تعلیم دی ہے اس تعلیم کے مطابق ہماری نماز ہو جائے۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم اس بات پر غور کریں گے تو شروعات کہاں سے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اپنے غسل و وضو کو دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم اپنے غسل کو دیکھیں گے، وضو کو دیکھیں گے کہ کیا ہمارا غسل، کیا ہمارا وضو جو ہے صحیح طریقے سے ہو رہا ہے کہ نہیں، کیا ہم غسل صحیح طریقے سے کرتے ہیں کہ نہیں، کیا ہم وضو صحیح طریقے سے کرتے ہیں کہ نہیں، کیا ہمارا غسل جو ہے مکمل ہوتا ہے کہ نہیں، کیا ہمارا
وضو جو ہے مکمل ہوتا ہے کہ نہیں، کیا ہمارا غسل درست ہے کہ نہیں، کیا ہمارا وضو درست ہے کہ نہیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی جو ہے طہارت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی جو ہے طہارت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب ہمارا غسل، ہمارا وضو کامل ہوگا تب تو ہم نماز تک پہنچ سکتے ہیں، تب تو ہم نماز تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ہرگز ہم نماز تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور طہارت جو ہے نماز کی کنجی ہے۔ تو جب ہمارا غسل نہیں درست ہوگا، جب ہمارا وضو نہیں درست ہوگا، کیونکہ شرائط نماز میں جو ہے طہارت شرط ہے، جب ہمارے اندر طہارت نہیں پائی جائے گی، ہمارا لباس جو ہے جب پاک نہیں ہوگا، ہمارا جسم نہیں پاک ہوگا، ہمارا وضو نہیں درست ہوگا، تو ہم ہرگز جو ہے نماز تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نماز تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، خود اپنے دل کے مفتی سے یہ فتویٰ لے کہ کیا ہم نے کسی عالم دین سے غسل وضو کا طریقہ سیکھا ہے؟ آپ خود اپنے دل سے پوچھیں کہ جو ہم غسل کر رہے ہیں، جو ہم وضو کر رہے ہیں، کیا ہم نے کتابوں سے پڑھ کر اس پر عمل کیا ہے، یا کسی عالم دین سے سیکھ کر ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کیا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، یہ وضو کرنے کا جو طریقہ کتابوں کے اندر بتایا گیا، جو میرے آقا نے تعلیم دی، جب تک ہم اس کو کسی عالم دین کے سامنے کر کے دکھائیں گے نہیں، ان سے اصلاح نہیں لیں گے، تب تک جو ہے شاید ہم نہ وضو درست طریقے سے کر پائیں، نہ غسل کر پائیں، کیونکہ نماز کا معاملہ جو ہے بہت ہی اہم ہے، اور اس کو جو ہے معمولی سمجھ کر شرم کی وجہ سے کبھی بھی ان تعلیموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے ہم غسل کے طریقے کو سیکھیں، کیا ضرورت ہے ہم وضو کے طریقے کو سیکھیں۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ نماز بھی کوئی سیکھنے والی چیز ہے، وضو کا طریقہ بھی سیکھنے والا کوئی طریقہ ہے۔ ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ کیا غسل کی بھی تعلیم سیکھی جاتی ہے؟ بس مسجد میں آؤ اور فٹافٹ جو ہے اٹھو بیٹھو اور چلے جاؤ۔ سنو، حدیث پاک کے اندر ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے 60 سال جو ہے عبادت کرتا ہے، مگر اس کی ایک بھی عبادت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بغیر علم کے عبادت کر رہا ہے، رکوع درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سجدہ جو ہے خراب کر لیتا ہے، رکوع درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سجدہ خراب کر لیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم کو جو ہے نماز کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے، غسل کا بھی طریقہ سیکھنا چاہیے، اور وضو کا بھی طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اس طرح جو ہے اگر ہم نے غفلت میں، لاپرواہی میں، بغیر علم کے پوری زندگی ہم نماز پڑھتے رہے، مگر ہماری نماز ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ نماز تو ایسا چیک ہے جو کل بروز محشر جو ہے بھجے گا، جو کل بروز محشر بھجے گا، جو ہم کو فیض ملے گا وہ کل بروز محشر ملے گا۔ آج تو یہ چیک ہے اور یہ بھجے گا، اس پر قیس ہم کو محشر کے میدان میں ملے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر دنیا کے اندر صحیح چیک نہیں بھرا جاتا ہے تو چیک جو ہے باؤنس ہو جاتا ہے، تو جب ہمارا چیک جو ہے صحیح نہیں بھرا رہے گا تو کل بروز محشر جو ہے ہمارے سارے چیک جو ہے باؤنس ہو جائیں گے، ہم کو کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا، کچھ بھی نیکی نہیں ملے گی، کوئی بھی فائدہ ہم کو نہیں پہنچے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں،
نماز کے طریقے کو بھی سیکھیں، جانیں کہ نماز کے اندر کیا چیز شرائط نماز ہے، کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں۔ جب ہم ان سب چیزوں کو سیکھیں گے تب ہم جو ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے نماز کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ اور دیکھو میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ایک دفعہ جو ہے منظر اسلام کے مدرسین اور طلبہ سے کہا تھا۔ یہ منظر اسلام جو ہے ایک مدرسے کا نام ہے جس کو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے قائم کیا تھا۔ آپ نے اس مدرسے کے مدرسین سے کہا اور طلبہ سے کہا، کیا کہا؟ سارے لوگ جو ہے مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کے سامنے جو ہے وضو کریں۔ آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ مدرسین ہو یا چاہے طلبہ ہو، سب جو ہے مولانا امجد علی اعظمی کے سامنے جو ہے وضو کریں، ان کو اپنا وضو جو ہے کر کر دکھائے کہ ہم کس طریقے سے وضو کرتے ہیں، اور 2 رکعت نماز جو ہے جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز میں جو ہے نماز پڑھ کر دکھائے ان کو، تاکہ غلطیوں کی اصلاح ہو جائے، تاکہ غلطیوں کی اصلاح ہو جائے۔ اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، نماز کی اصلاح کے لیے جو ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے مدرسین کو بھی حکم دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مفتی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے تجربے کار کے سامنے جو ہے اپنے ہنر کو پیش کر دینا اس بات کی سند ہو جاتی ہے، اگر وہ پاس کر دیتا ہے تو ہمارا ہنر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، ہمارا ہنر مکمل ہوتا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایمان کے بعد جو ہے سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے، ایمان کے بعد اگر کوئی چیز سب سے قیمتی ہے تو نماز، اور اپنی نماز کی حفاظت کرو، اپنی نماز کی حفاظت کرو، سیکھنے کے لیے فکر کرو۔ زندگی کے کچھ پل جو ہے علم دین سیکھنے میں ضرور صرف کر، زندگی کے کچھ پل جو ہے علم دین سیکھنے میں ضرور صرف کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم علم دین کو نہیں سیکھیں گے تو ہم مکمل طریقے سے جو ہے نہ اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے اور نہ اپنی عبادتوں کی حفاظت کر پائیں گے۔ اور دیکھو کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک بزرگ نے جو ہے اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، تو اس نے جو ہے 10 سال بعد خط لکھا، اس بیٹے نے جو ہے اپنے والد کے پاس 10 سال کے بعد خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا کہ ابا حضور الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ 10 سال کی محنت سے میں نے نماز پڑھنا سیکھ لیا، جس کو آج ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ نماز کا طریقہ بھی کوئی سیکھنے والی چیز ہے، یا وضو کا طریقہ بھی کوئی سیکھنے والی چیز ہے، یا غسل کا طریقہ سیکھنے والا کوئی چیز ہے، غسل کا طریقہ سیکھنا بھی چاہیے۔ ہم جس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، سب کچھ ہم جان گئے، ہم نے سب کچھ پڑھ لیا، ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، دیکھو ایک بزرگ کا بیٹا جو ولی ہے، ان کا بیٹا جو ہے علم دین حاصل کرنے جاتا ہے، اور 10 سال کے بعد یہ خط لکھتا ہے کہ ابا حضور الحمدللہ 10 سال کی محنت سے میں نے نماز پڑھنا سیکھ لیا۔ 10 سال کی مدت انہوں نے لگائی، اس لیے نماز کے طریقے کو سیکھنے کے لیے، نماز کے طریقے کو سیکھنے کے لیے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، تعلیم حاصل کرنے میں کبھی بھی شرم نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی تعلیم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی علم دین ملے، تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، اس کو ضرور حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم کو جو ہے اپنا لباس بھی پاک کرنا نہیں آتا۔ 100% میں سے جو ہے 100% میں سے آپ کو
90% جو ہے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، کس طریقے سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ مرد تو مرد دور رہے، ہماری ماں بہنوں کا بھی یہی عالم ہے۔ آج واشنگ مشین گھر میں آ گئی، آپ آج جا کر پوچھئے گا اپنے بہن بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے کہ واشنگ مشین کے اندر کس طریقے سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ آپ پوچھئے گا ان سے کہ کس طریقے سے واشنگ مشین کے اندر جو ہے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، اگر 100 کپڑے ایسے ہیں جو پاک ہیں، اگر اس میں جو ہے ایک کپڑا ناپاک چلا جائے گا تو سارے کپڑے جو ہے ناپاک ہو جاتے ہیں، سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم علم نہیں حاصل کریں گے کہ کس طریقے سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، تب تک ہمارا کپڑا جو ہے پاک نہیں ہو سکتا، ہمارا کپڑا پاک نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں کہ جو ہمارے سامنے تو موجود ہے، مگر ہم اس کا علم سیکھنے کے لیے روادار نہیں ہے، تیار نہیں۔ اور دیکھو بے نمازی کا انجام، کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو نماز کی پابندی کرے گا، میرے آقا نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرے گا یہ اس کے لیے نور، برہان یعنی رہنما اور نجات ثابت ہوگی۔ یعنی جو نماز کی پابندی کرے گا یہ نماز جو ہے قبر میں نور بن کر آئے گی، نماز قبر میں نور بن کر آئے گی۔ اور جب ہم پل صراط سے گزریں گے، جو اندھیرے میں پل صراط ہوگا، یہی نماز روشنی ہم کو عطا فرمائے گی، یہی نماز جو ہے نور بن کر جگمگائے گی، جس کی روشنی میں جو ہے ہم پل صراط کو پار کریں گے۔ اور برہان یعنی نجات دلانے والی، رہنمائی کرنے والی یہی نماز ہوگی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا، اور جو شخص قیامت کے دن اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا، یعنی نماز کی پابندی نہیں کرے گا، اس کے لیے جو ہے نہ نور ہوگا نہ برہان ہوگا۔ یعنی جو نماز کی پابندی کرے گا اس کو نور ملے گا، برہان ملے گا، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا نہ اس کو نور ملے گا نہ برہان ملے گا، اور نہ ہی نجات کا کوئی ذریعہ۔ اور وہ شخص جو ہے قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ جو ہے اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا اس کو تو ڈھیر سارے انعام عطا کیے جائیں گے، اللہ کی طرف سے اس کو بہت سارا انعام ملے گا۔ اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کو جو ہے قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کا نام جو ہے کسی ایسے مقام پر لکھ دیا جائے، یا آپ کا شمار جو ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ کر دیا جائے جس کو دنیا والے برا کہتے ہوں، کیا آپ اس چیز کو پسند کریں گے؟ ہرگز کوئی عزت دار انسان جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ میرا شمار جو ہے، میرا نام جو ہے بے عزتوں کے ساتھ لکھا جائے، بے عزتوں کے ساتھ مجھ کو بلایا جائے۔ کوئی بھی انسان اس چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ قارون جو ہے یقیناً کافر ہے، فرعون جو ہے یہ یقیناً کافر ہے، حامان اور ابی بن خلف جو ہے یہ سب کافروں کی جماعت ہے۔ ان سب کا نام جو ہے کافروں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ کیسے یہ پسند کرتے ہیں کہ کافروں کی فہرست میں ہمارا بھی نام جو ہے شامل کیا جائے؟ کیسے ہمارا نام شامل کیا جائے؟ اب اس حدیث پاک کی شرح میں جو ہے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے، بے نمازی کا حشر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اگر اسے اس کے مال نے نماز سے غافل رکھا۔ یعنی جو آج لوگوں کو یہ جنون چڑھا ہے کہ حلال ملے یا حرام ملے،
نہ نماز کی فکر ہے نہ روزے کی فکر ہے، بس مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، ایسے شخص کو جو ہے، ایسے شخص کو قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے جس کو مال نے جو ہے غفلت میں رکھا، جس کو مال نے غفلت میں رکھا، اس کو جو ہے قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جس کو جو ہے حکومت نے غفلت میں رکھا، اس کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جس کو وزارت نے غفلت میں رکھا، اس کو حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جس کو تجارت نے غفلت میں رکھا، اس کو ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب اپنے آپ کا خود آپ مشاہدہ کریں، اپنے دل سے پوچھیں کہ میرا شمار کس میں ہو رہا ہے، میری نماز کس کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے، مال کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے، یا حکومت کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے، یا وزارت کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے، یا تجارت کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے۔ آپ خود اپنے دل کے مفتی سے فیصلہ لے کہ میرا جو حشر ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا، میرا حشر جو ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ بے نمازیوں کا حشر جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، بے نمازیوں کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی ہمارے سامنے بہت وقت ہے کہ ہم نماز کی پابندی کر لیں۔ ابھی کسی کے بال ہی صرف سفید ہوئے ہیں، اور کسی کے ہاتھ ہی صرف کمزور ہوئے ہیں، اور کسی کے پیر ہی صرف کمزور ہوئے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت عطا فرمائی ہے، ہم نماز کی پابندی کرنے والے بن جائے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے، ورنہ بے نمازی کا حشر جو ہوگا وہ بہت ہی دردناک ہوگا، بہت ہی دردناک ہوگا۔ جب آپ حدیثوں کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ لگے گا۔ اور یہ نماز تو ایسی عبادت ہے کہ جس کا حساب جو ہے کل بروز حشر سب سے پہلے لیا جائے گا، اور جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہ ہر معاملے میں جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ تو آپ نماز کی پابندی کریں، نماز کے لیے اپنی مسجد میں ضرور تشریف لائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ مولا جو ہے ہم سب کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔